السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیوں، پوری دنیا میں بیشتر ممالک میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور بہت زیادہ نازک دور سے اس وقت امت کے افراد گزر رہے ہیں۔ ایسے میں جب پوری دنیا جو برق رفتاری کے ساتھ چلتی تھی اور جس کے صبح و شام، جس کے دن اور رات بڑی آسانی سے گزر جاتے تھے، آج کی صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پورا نظام تھم گیا ہے۔ اور اگر آپ بہت زیادہ باریکی سے دنیا کو پڑھنے، سمجھنے اور دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ اس وقت پوری دنیا میں وہ سپر پاور طاقتیں جن کے یہاں دن اور رات یکساں اور جن کے اپنے بارے میں ان کے اپنے تخیلات کچھ اس طرح کے تھے کہ ان کا سورج کبھی نہ غروب ہوا ہے اور نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا وائرس، ایک ایسی وبا، ایک ایسی بیماری جس کو دشمن نادیدہ اگر آپ کہہ لیں تو بات غلط نہیں ہوگی، ایک ایسا دشمن جو دکھتا بھی نہیں ہے، پوری دنیا اللہ تعالیٰ کے اس ایک چھوٹے سے وائرس سے کس قدر خائف ہے، کس قدر متاثر ہے اور کس قدر پریشان ہے کہ پورے طور پر دنیا کا نظام نہ صرف یہ کہ اتھل پتھل ہوا ہے بلکہ وہ ایک اعتبار سے تھم گیا ہے۔ ایسے میں جب پوری دنیا اس مہاماری سے گزر رہی ہے، ہم اہل اسلام کو دیکھتے ہیں، مومنین کو دیکھتے ہیں، ایمان والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی قیمتی متاع کو، جس کو وقت کہتے ہیں، ایک ایسی شے کو جو انتہا سے زیادہ قیمتی شے ہے، جس کا نام وقت ہے، جو کسی کے لیے ٹھہرتا نہیں ہے، جو کسی کے لیے رکتا نہیں ہے، جو کسی کا غلام نہیں ہے، جس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ وقت ایک ایسی شے ہے جس نے آج تک اپنے آپ کو کسی کے لیے نہیں روکا ہے، بلکہ وہ اللہ کے حکم کا تابع ہے، اللہ کے حکم کا پابند ہے، خدا کے نظام کے تحت وہ اپنی برق رفتاری سے چلتا ہے اور چلتا چلا جاتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے شہنشاہ اور بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے سے بڑے دانشوران آئے ہیں، لیکن وقت کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہا ہے۔ وقت کا اپنا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے اور وہ اپنی اس رفتار کے ساتھ جو خالق کائنات نے اس کے لیے طے کی ہے وہ چلتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ اب اس لاک ڈاؤن کی صورتحال میں ہم دیکھتے ہیں کہ وقت وافر مقدار میں ہے اور ہر آدمی اپنی ان تمام تر مصروفیات سے، ان تمام تر مشغولیات سے بالکل خالی ہے اور کسی قسم کی ایسی کوئی مشغولی اور مصروفیت اس کی نہیں ہے، ایسا کوئی انہماک اس کو نہیں ہے کہ اس کو اپنے گھر سے نکل کر معاشرے میں، سماج میں اور پھر سماج سے نکل کر بازار میں اور بزنس کے حوالے سے اور ملازمت کے حوالے سے باہر نکلنا ہے، بلکہ وہ اپنے گھر میں ہے، اپنے بچوں میں ہے، اپنے والدین کے ساتھ ہے اور باہر کی تمام تر مشغولیات سے اس کو ایک اعتبار سے فراغت حاصل ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی تمام تر مصروفیات سے خالی ہونے کے باوجود امت کے افراد اس وقت کو کس قدر ضائع کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں
हमारे अपने मुस्लिम भाई बहन या दीगर अफराद, वो किसी समाज के और किसी कौम के और किसी बिरादरी के और किसी मजहब के हो सकते हैं। सूरत हाल ये है कि उन्होंने अपने आप को इतनी फुर्सत के औकात में भी उन कामों पर नहीं लगाया जिन कामों को करने की उनके मन की दुनिया में बेपनाह हसरत पाई जाती है। मिसाल के तौर पर आप देखें, इंसान जब मशगूलियों के दिनों से गुजरता है, मसरूफियात के अय्याम होते हैं और बहुत ज़्यादा कहिए कि बंदे की ज़िंदगी का शेड्यूल टाइट होता है, उस वक्त वो ये बात कहता है, काश फुर्सत होती तो मैं कुरान पाक सीख लेता, फुर्सत होती तो अपने रिश्तेदारों के पास चला जाता, फुर्सत होती तो अपनी मुआशरती ज़िंदगी में बिलखुसूस घरेलू ज़िंदगी को संभालने संवारने की कोशिश करता। ज़माना हुआ मैं अपने वालिदैन के पास नहीं बैठ सका, बहनों से नहीं मिल सका, और इसी के साथ कहिए कि बीवी के साथ नहीं बैठ सका, बच्चों के साथ बैठे हुए एक ज़माना गुजर गया। मसरूफियात हैं, काम है, मशगूली है और बहुत से आर्जे हैं जो वो पेश करता है। लेकिन आज जब इतनी फुर्सत के औकात उसको मयस्सर हैं, इसीलिए मैंने गुज़िश्ता गुफ्तगू में ये बात अर्ज़ की थी कि जहां लॉकडाउन की ये सूरत हाल, जब कारोबार पूरे तौर पर थम गया है और समाजी जिंदगी पूरे तौर पर एक जगह ठहरी हुई है, रुक चुकी है, और बिजनेस के और मुलाजमत के लोग अपने आप को मुकफ्फल किए हुए हैं इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ के तौर पर, तो ऐसी सूरत में जब आदमी अपने घर में है तो उसके अपने पास इतने तकाजे थे, इतना वो अपने आप को संभाल सकता था और इतना वो अपने वक्त को बहुत से अच्छे कामों में सर्व कर सकता था कि जिनकी उसको बहुत लंबे जमाने से तलाश थी। आज जब मिला है तो उसको पूरे तौर पर ज़ाय किया जा रहा। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं, दो नेमतें ऐसी हैं, इंसान उन नेमतों के सिलसिले में धोखे में पड़ा हुआ है। और फिर हदीस में आता है वो दो नेमतें, अस्सिहत वल फराग। वो दो नेमतें ये हैं कि एक आदमी को सेहत हासिल है, तंदुरुस्ती हासिल है, तवानाई हासिल है, बंदा बॉडी के एतबार से फिट है। अल्लाह ताला ने उसके आँख को, नाक को, कान को, जबान को, हाथों को, पाँव को, उसकी पूरी बॉडी को, पर्सनालिटी को सलामत रखा है। बंदा एक अच्छी पर्सनालिटी रखता है और महफूज है पूरे तौर पर, कोई बीमारी नहीं है और तंदुरुस्ती में किसी किस्म की कोई कमी वाकई नहीं हुई है, सहूलत है उसको और तंदुरुस्ती उसको, अल्लाह की ये नेमत उसको हासिल है, तो आदमी उसको काम में नहीं लाता है और उसको पूरे तौर पर महफूज रखते हुए इस्तेमाल नहीं करता। यानी उस नेमत का जिस अंदाज पर इस्तेमाल होना चाहिए, नेमत समझकर उस अंदाज पर वो इस्तेमाल नहीं करता। सेम कंडीशन होती है फरागत के औकात में। जब आदमी को फुर्सत होती है तो आदमी सोचता है कर लेंगे, मौका है, कल देख लेंगे। वो टाल मटोल की जो आदत है और आने वाले कल पर टालने की जो एक आदत है, वो बिलाखिर ये कि ये फुर्सत के औकात निकल जाते हैं और फिर मशगूलियों की घेराबंदी होती है और आदमी निकल नहीं पाता है। इसीलिए इस वक्त बुनियादी तौर पर करने का जो काम है वो ये है कि आप अपने वक्त की हिफाजत कीजिए। लॉकडाउन की सूरत हाल ये है कि पहले कहा गया कि साहब 21 दिन का लॉकडाउन है, वो 21 दिन आपने गुजार लिए, अब फिर मुल्क में 19 दिन का लॉकडाउन है, तो वो 21 दिन हमारे कैसे गुजरे ये हमें मुहासबा करना है। उन 21 दिनों में हम वो काम जिनके लिए हसरतें करते थे कि अगर कभी फुर्सत हुई तो उन कामों को निपटा लेंगे, क्या आपने वो काम किए? क्या आप अपने घर वालों के साथ फुर्सत के लम्हात लेकर बैठ गए? क्या आपने अपनी बीवी का, उसके मन का दुखड़ा सुना? क्या आपने अपनी बीवी को उतना वक्त दिया जितने वक्त की वो मुस्तहिक थी और जितना वक्त वो चाहती थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि आज भी आप फुर्सत के औकात पाकर भी उसी मशगूली, बल्कि उससे बढ़ी हुई मशगूली अपने साथ लगाए हुए हो? उसका एग्जाम्पल इस तरह से आप ले सकते हैं कि बड़ी तादाद है जो अपने आप को इन फुर्सत के औकात में भी मोबाइल की दुनिया से वाबस्ता किए हुए हैं और वो दिन रात व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, इसी पर जिंदगी सर्फ की जा रही है, इसी पर लगे हुए हैं।
اور حالات اتنے تباہ کن ہیں کہ پورے دن اور پوری راتیں اتنی آسانی کے ساتھ گزاری جا رہی ہیں کہ الامان الحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے محترم اسلامی اور دینی بھائیوں اور بہنوں، اس کی کوشش کی جائے کہ آپ اپنے وقت کی حفاظت کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھڑیاں، یہ اوقات، یہ لمحے، یہ دن اور یہ راتیں ہاتھ سے نکل جائیں اور پھر ہم ہاتھ مسلیں اور پھر ہم اپنے آپ کو کوستے رہیں اور ہم یہ کہیں کہ اتنا گولڈن چانس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا، ایسے خوبصورت ایام، اگرچہ وہ ایک وبا سے تحفظ کے لیے ہمیں ملے، لیکن اگر وہ اوقات کی فرصت کی بات دیکھی جائے، فراغت کی بات دیکھی جائے تو بہت زیادہ گولڈن چانس ہے، بہت زیادہ اچھے اوقات ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں، بہت سے ایسے کام جو ہم ان ایام میں نہیں کر سکتے تھے آج کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ وقت ہے، یہ رکتا نہیں ہے، یہ کسی کے باپ کا غلام نہیں ہے۔ دنیا میں بڑی بڑی طاقتیں آئی ہیں، انہوں نے جنم لیا ہے، ان کا عروج ہوا ہے اور پھر ان کو زوال ہوا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وقت کو کسی نے اپنا غلام بنایا ہو اور وقت رک گیا ہو۔ چنانچہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، اور اللہ ہی نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اسی پروردگار نے تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، قرآن پاک دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کی کیسی منظر کشی فرما رہے ہیں اور اس کو کتنے خوبصورت انداز سے قرآن پاک اپنی زبان میں مجھے اور آپ کو سمجھا رہا ہے۔ وہی اللہ جس نے وہ سب کچھ تم کو دیا ہے جو تم نے مانگا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ یہ وقت اپنے آپ میں کتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر میں اور آپ اس وقت کی ناقدری کریں گے اور اس کو کہیے کہ کام میں نہیں لائیں گے تو بڑے نقصانات کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے، ہر اس شخص کے لیے اس میں سبق ہے جو سبق لینا چاہے یا وہ شکر گزار رہنا چاہے۔ ہم دیکھیں دن ہے، دن کے بعد رات ہے اور پھر بتدریج ایک سلسلہ ہے، لیکن افسوس کہ اگر اس گناہوں بھری دنیا سے اور اس فضول دنیا سے فرصت ملے تو شاید اس طرف نظر کر سکیں۔ ہمارے جوان بیٹے اور بیٹیاں، جوان بھائی اور جوان بہنیں، ان کی صورتحال اتنی نازک پوزیشن میں، جب اموات پر اموات کا ایک سلسلہ جاری ہے، لوگ اپنی زندگی اور موت کے درمیان جھوج رہے ہیں اور دنیا جہان کی سپر پاور طاقتیں اپنے آپ کو تباہی کی ڈگر پر لا چکی ہیں، تباہی کی کگار پر وہ کھڑی ہیں، ملکوں کے ملک تباہ ہو گئے ہیں، کیا عقل مند اور کیا بے وقوف، کیا امیر اور کیا غریب، سب کے سب تباہی کا شکار ہیں۔ اور وہ ممالک جن کا سکہ ہے جہان میں، وہ خون کے آنسو رونے پر مجبور ہیں۔ ہمارے مسلمان، میرا ایمان والا بھائی، میری ایمان والی بہن، ابھی بھی اس کو فرصت نہیں ہے انسٹاگرام سے، ٹک ٹاک سے، فیس بک سے۔ اللہ کے بندو، وہ کون سی صبح ہوگی کہ جس صبح کے آپ منتظر ہیں؟ وہ کون سا دن ہے جس کا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کو وہ ملے گا تو آپ اپنے اوقات کو کام میں لائیں گے؟ اس لیے خدا را سمجھیں، اپنے اوقات کی قدر کریں، وقت کو پہچانیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں وقت کی حیثیت کو اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے مختلف موقعوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں کھائی ہیں۔ آپ قرآن دیکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں واللیل، ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنہار، اسی کے ساتھ ساتھ آپ غور کریں والفجر ہے، والضحیٰ ہے، والعصر ہے، یہ مختلف جملے ہیں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایسی ایک جگہ کہا گیا ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور ان 10 راتوں کی۔ اور یہ بات مفسرین کے یہاں
معروف ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو یہ اس بات کو بتانا مقصود ہوتا ہے، صرف یہ بات بتانی مقصود ہوتی ہے کہ اس چیز کی حیثیت اور اہمیت کتنی زیادہ ہے تاکہ لوگ اس طرف کچھ توجہ کریں۔ اس لیے آپ کو مجھے چاہیے کہ اپنے اوقات کی حفاظت کریں۔ شعبان المعظم کا مہینہ ایک بڑا حصہ اس کا گزر چکا ہے اور ہم لوگ رمضان سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، عافیت اور رحمت کے ساتھ، سہولت اور برکتوں کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچائے اور رمضان کی خیر اور اس کی برکتوں سے اللہ پاک ہمیں مالا مال فرمائے۔ قبل اس کے کہ وہ مبارک ساعتیں اور وہ مبارک گھڑیاں ہم تک آن پہنچے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا ایک شیڈول بنائیں، ایک نظام الاوقات ترتیب دیں اور ہم تیاری کریں کہ ہمارا رمضان ویسا ہی ہو سکے جیسا پچھلے کچھ سالوں میں ہمارا رمضان رہا ہے، بلکہ اس سے بہتر ہو سکے، اس لیے کہ ان دنوں میں کاروباری اور ملازمتی اور دیگر مشغولیات اور مصروفیات رہی تھیں جو آج نہیں ہیں۔ اور ایسے میں ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، شریعت اسلامی کی پیروکاری میں، اس کی اتباع میں، اور اپنے گھر کو گھر بنانے اور گھر کو جنت کا نمونہ بنانے اور اس کو خوشگوار ماحول دینے اور خوشگوار گھر بنانے اور معاشرے کو خوشگوار معاشرہ بنانے میں اپنا بہترین کردار ادا کریں اور اپنے وقت کی حفاظت کریں۔ میرے بھائی، اگر یہ وقت گزر گیا تو خوب یاد رکھیں یہ بات، وہ دن دور نہیں ہوگا کہ جب کف افسوس ملا جائے گا اور بالآخر یہ کہ کوئی نتیجہ مجھے اور آپ کو اس سلسلے میں برآمد نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں چند ایک معروضات یہ گنہگار آپ کی خدمت میں اس اعتبار سے رکھ دیتا ہے کہ وقت اپنے آپ میں کس قدر بنیادی شے ہے اور وقت کی اپنی ایک حیثیت ہے جسے میں اور آپ یوں بڑی آسانی سے گزار دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نیک بندوں نے، بزرگان دین نے، اسلاف نے اس سلسلے میں جو کچھ کہا ہے، آپ دیکھیں وقت کی اپنی ایک حیثیت، وقت کی کچھ خصوصیات ہیں جن سے واقفیت اس معنی کا ضروری ہے کہ اگر وہ سامنے نہ ہو تو استعمال میں اس انداز پر ہم اپنے وقت کو نہیں لا سکتے جس انداز پر ہمیں لانا ہے۔ چنانچہ وقت کی بنیادی سب سے پہلی جو خصوصیت ہے وہ ہے کہ وقت تیز رفتاری سے گزرتا ہے۔ یہ بادلوں کی مانند گزرتا ہے اور ہوا کی طرح اڑتا ہے۔ بادلوں کی طرح گزر جاتا ہے اور ہوا کی مانند اڑتا ہے، اور مسرت و شادمانی کے لمحات ہوں یا حزن و ملال کی کیفیات اور گھڑیاں ہوں، کسی کے یہاں خوشی ہو یا کسی کے یہاں غم ہو، کبھی یہ حالتیں مستقل نہیں رہتی ہیں۔ آج حالت کچھ اور ہے اور کل حالت کچھ اور ہوگی۔ چنانچہ یہ تغیر و تبدل بتاتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے۔ اس لیے اپنے وقت کو کام میں لائیں اور اس کی کوشش کریں کہ آپ کا وقت پورے طور پر آپ اس کو بچا سکیں، محفوظ رکھ سکیں اور اس کو کام میں لانے کی کوشش کریں۔ دوسری ایک بنیادی وقت کی خصوصیت یہ ہے جو بڑا معروف سا جملہ ہے، گیا وقت ہاتھ پھر آتا نہیں۔ دنیا میں آج تک ایسا کوئی شخص نہیں گزرا ہے جس نے اپنے وقت کو لوٹایا ہو۔ چنانچہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ انتہائی مؤثر انداز میں اس کی تعبیر اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ روزانہ طلوع فجر کے وقت دن پکارتا ہے اور پکار کے کہتا ہے، اے آدم کے بیٹو، میں ایک نئی مخلوق ہوں جو تمہارے اعمال پر گواہ ہوں، تم مجھ سے خوب فائدہ اٹھا لو، اس لیے کہ میں جانے کے بعد قیامت تک نہیں لوٹوں گا۔ جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، آپ اپنے وقت کو واپس نہیں لا سکتے۔ جو وقت آپ کھو چکے ہیں، جو وقت جا چکا ہے، اس وقت پر آپ غور کریں۔ آپ اپنے طور پر یہ بات کہتے ہیں، میں کہتا ہوں، دنیا کا ہر انسان کہتا ہے، ایک موقع اللہ نے دیا تھا، لمحات تھے، ایک پیریڈ تھا، بہت خوبصورت زمانہ تھا، کاش ہم ایسا کر لیتے، کاش ہم ایسا کر لیتے، لیکن گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ تیسری بنیادی خصوصیت وقت کے سلسلے میں اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگی کہ وقت برق رفتاری کے ساتھ گزرتا ہے اور یہ انسان کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ دنیا میں ایمان کے بعد انسان کو جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں
وہ بنیادی طور پر وقت سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ وقت اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ شیخ حسن البنا شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وقت ہی زندگی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ گویا وقت ہی زندگی ہے۔ لہذا قبل اس کے کہ وہ گھڑی ہمارے سامنے ہو اور وہ صورتحال سے ہمیں گزرنا پڑے جس میں قرآن کریم ہمیں یہاں لا کر کے کھڑا کرتا ہے، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ قرآن کہہ رہا ہے کیا ہم نے اس وقت جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، قیامت کی ساعت ہوگی، قیامت کی گھڑی ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، اور پھر یہ اعمال کی دنیا کا سلسلہ ختم ہے، اب آپ اپنے اس وقت کو واپس نہیں لوٹا سکتے، اب آپ کسی نیک عمل کو نہیں انجام دے سکتے، اور کسی ایسی گھڑی سے آپ نہیں گزر سکتے جس میں آپ یہ سب قیمتی شے حاصل کر کے اس کو جمع کر سکیں۔ گویا زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا بندہ، اور اب قیامت کے دن کھڑا ہوگا، اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، اور اللہ کی طرف سے یہ بات کہی جائے گی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ جبکہ ہم نے تم کو اتنی عمر دی کہ اگر تم اس سے سبق لینا چاہتے تو لے سکتے تھے، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آ چکا تھا، پیغمبر آئے، نبی آئے، انہوں نے اپنا سبق ہمیں دیا، انہوں نے اپنی تعلیم ہمیں دی، پھر قرآن پاک ہے، شریعت اسلامی ہے، اس کا ایک نظام ہے مستقل۔ میرے بھائی، مجھے اور آپ کو چاہیے اپنے وقت کا تحفظ کریں، اسے کام میں لائیں، نظام الاوقات ترتیب دیں۔ آپ گھر میں ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، کاروباری مشغولیات آپ کو نہیں ہیں، آپ اپنی گھریلو زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ غور کریں اس گھر میں جس چھت میں جس چھت کے نیچے آپ رہتے ہیں، جس مکان کی باؤنڈری اور چہار دیواری میں آپ رہتے ہیں، آپ غور کریں اور آپ دیکھیں آپ کا ایک بوڑھا باپ ہے جس کو آپ کی شدید ضرورت ہے، جو کچھ نہیں چاہتا، اس کے اپنے من کی دنیا میں، اس کے اپنے دل کی دنیا میں ہزاروں درد ہیں جن کو وہ آپ کے سامنے ظاہر کر کے اپنے دل اور درد کی دنیا کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے، اپنے من کے دکھڑے آپ کو سنانا چاہتا ہے۔ اللہ کے واسطے اس وقت کو کام میں لائیے، بوڑھے باپ کی خدمت کیجئے، سعادت سمجھیے، غنیمت جانیے، اور اس وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیے، ان کے قریب بیٹھیے، ان کی زیارت کیجئے، ان کو دیکھیے اور کہیے، اس نیت کے ساتھ ان کے پاس بیٹھیے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ تعالیٰ اسے ایک حج مقبول کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے بچے ہیں، ان کی تربیت کیجیے۔ آپ کا اپنا جو گھر ہے وہ ایک جہان، ایک دنیا ہے، لیکن افسوس ہم نے اپنے گھر کو جہان کی حیثیت نہیں دی، ہم نے اپنے گھر کو ایک گلشن کی حیثیت نہیں دی، ہم نے نہیں دیکھا کبھی یہ کہ اس گھر میں مستقل چند ایک پھول ہے جن کی خوشبوئیں الگ ہیں، جن کے کھلنے کا انداز الگ ہے، کچھ کلیاں ہیں جن کے چٹکنے کا انداز مستقل الگ ہے، وہ اپنی اپنی کیفیات کے ساتھ اور اپنی اپنی خوشبوؤں کے ساتھ آپ کو ایک نیا راستہ دکھا سکتی ہیں اور بتا سکتی ہیں۔ آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کی بہنیں، آپ کے اپنے گھر کے بڑے، آپ کے اپنے خاندانی لوگ جن سے زمانہ ہوا آپ کو ملاقات نہ ہو سکی، آج یہ ساعتیں ہیں، یہ لمحات ہیں، ان کو غنیمت جان کر اس وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنے گھر کو گلشن جنت بنائیں، جنت کا گہوارہ بنائیں، عافیت، امن و سکون، پیار و محبت کا مرکز بنائیں۔ والدین کی خدمت کریں، اپنی بیوی کے پاس بیٹھیں، اگر آپ شادی شدہ ہیں اپنی شادی شدہ زندگی کو، ازدواجی زندگی کو خوشحال سے خوشحال تر بنانے کی کوشش کیجیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں قرآن کی تلاوت ہے، نماز ہے، نفل نمازیں ہیں، روزہ ہے، اور اس کے سوا قرآن پاک کے صحیح کرنے کا ایک سلسلہ ہے، نمازوں کے سیکھنے کا ایک سلسلہ ہے، مسائل کے جاننے کا ایک سلسلہ ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ کل ملا کے بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے اوقات کی حفاظت کرنا چاہیں تو کام بہت ہے۔ عامتاً جوان یہ بات کہہ گزرتے ہیں، اجی مولانا کیا کریں، کہاں جائیں؟
مجھے بڑا احساس ہوتا ہے اس بات کو لے کر. آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہاں جائیں؟ آپ یہ بات، ایک مسلمان یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے. ایک مسلمان یہ جملے دہراتا ہے، اپنی زبان پر یہ جملے لاتا ہے کہ وہ کرے تو کیا کرے. میرے بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ کے پاس کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، مگر بات یہ ہے تو ادھر ادھر کی نہ بات کر. یہ بتا یہ قافلہ لٹا ہے کیوں، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. یہ چند ایک بکھری سی بے ترتیب سی معروضات آپ کے گوش گزار کی ہیں. اس یقین کے ساتھ آپ ان کو جگہ دیں گے، اپنے وقت کا تحفظ کریں گے، اپنا نظام الاوقات ترتیب دیں گے، صبح سے لے کے شام تک اپنے اوقات کو ترتیب دیں گے، کس وقت سونا ہے، کس وقت سو کے اٹھنا ہے، اور پھر کس وقت سے کس وقت تک کیا کام انجام دینے ہیں، دن بھر کا ایک نظام ہو، اور پھر اس کے اپنے کچھ معمولات ہوں. انشاءاللہ العزیز یہ وقت بوجھ بھی نہیں ہوگا، اور اس وقت میں بہت سے بگڑے کام بن جائیں گے، اور اس وقت میں بہت سے ایسے کام جن کو آپ زمانے سے سر انجام دینا چاہتے تھے، وہ رکے ہوئے تھے، پینڈنگ تھے، عدم فرصت کی وجہ سے، وہ آج آپ کو کرنے کا موقع ملے گا. اللہ تعالیٰ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے. اس بیماری سے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو محفوظ رکھے، اور اس قیمتی وقت کو اللہ تعالیٰ کام میں لانے اور صحیح جگہ صرف کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.